عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما. معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو تقریباً 2 سال کے بعد ماہ رمضان بڑے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، چین کے ساتھ، راحت کے ساتھ گزارنے کا موقع نصیب فرمایا. ہمارے اسلاف ایسے تھے، جب بھی رمضان میں عمل کر لیتے تو رمضان کی ٹوٹی پھوٹی عبادت کے قبول ہونے کے لیے 6 مہینے تک دعا کرتے تھے. ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب بھی اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے تو اللہ سے ایسے کہو: اے اللہ، رمضان کے مہینے میں ہم نے جو عبادتیں کی ہیں اس کو قبول فرما لے. کب تک دعا کرنا؟ 6 مہینے دعا کرنا. ماشاءاللہ کرتے رہنا. جب بھی نفل پڑھتے سجدے میں دعا کرو. اگر آپ کو عربی نہیں آتی اردو میں بولو: اے اللہ، نفل نماز میں مکمل طور پر اس کی طرف توجہ دیجیے. آج کے اس آدھے پونے گھنٹے کے خطاب میں ہم جس موضوع سے متعلق آپ کے سامنے چند باتیں رکھیں گے، ہمارا موضوع ہے اسلام کے لیے صحابہ کی قربانیاں. بڑا اہم موضوع ہے، بہت طویل ہے، بلکہ قیامت تک بول سکتے صحابہ کی اتنی قربانیاں ہیں. میں مختصر بتاؤں گا، اور اس کے بعد ہم اس درس کے آخر میں ہم آپ کے سامنے یہ بتائیں گے کہ اسلام کے لیے صحابہ نے جو قربانیاں دی، ہم اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں، تو ہماری اپنی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، انشاءاللہ وہ ہم آپ کے سامنے بتائیں گے. سب سے پہلے ایک آیت ہم نے پڑھی. آپ جب قربانی کے دن جب آتے ہیں نا، اس وقت ہم بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے قربانی کرتے ہیں. وہ قربانی کرنے کے سے پہلے یہ آیت بھی پڑھتے ہیں: قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی. ترجمہ یہ ہے: اے پیغمبر اسلام، آپ کہہ دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز، میری ہر قسم کی عبادتیں، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. گویا قربانی کے دن ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم جب قربانی کرتے ہیں 12ویں مہینے میں 10ویں تاریخ کو، اس وقت ہم اصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرتے ہیں. اور اس وقت میں ہمیں اس موضوع پر خطبہ بھی دینا چاہیے، تقریر بھی کرنا چاہیے کہ حضرت صحابہ اکرام سے پہلے دنیا میں نبیوں نے اور رسولوں نے کئی قسم کی قربانیاں دی دین اسلام کی سربلندی کے لیے. اور جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے صحابہ کو گالی مت دو. صحابہ کو گالی دینا، برا بھلا بولنا گناہ کبیرہ ہے. کہا: میرے صحابہ کو گالی مت دو. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو. دیکھیے کیسا چیلنج ہے. اگر احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو، ان کے پورے درجے کو کیا، آدھے درجے کو بھی پہنچ نہیں سکتے. اس کا مطلب کیا معلوم ہوا؟ حضرت صحابہ اکرام کا جو عمل ہے دین کے لیے، انہوں نے جو قربانی دی ہے، پوری امت مسلمہ بھی اگر جو ہے صحابہ اکرام کی طرح قربانی دے، حضرت صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی کے درجے کو بھی پہنچ نہیں سکتے. اللہ اکبر. یہ حضرت صحابہ اکرام کی مکمل طور پر قربانی ہے. معزز حاضرین، جب بھی صحابہ کا نام آتا ہے، یہ پوائنٹ غور سے سنیے، جب بھی صحابہ کا نام آتا ہے ہم بولتے ہیں رضی اللہ عنہ. یہ رضی اللہ عنہ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کیوں راضی ہوا حضرت صحابہ اکرام سے؟ اس کی 2 وجوہات علماء نے بتائی. ایک بات تو یہ ہے کہ
حضرات صحابہ کرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے راضی ہوا کہ حضرات صحابہ کرام اللہ سے اور دین کے اعتبار سے، نبی سے اور تعلیمات سے مکمل طور پر راضی ہو گئے. اس وجہ سے اللہ راضی ہو گیا. کن سے؟ حضرات صحابہ کرام سے. دوسری بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اعلان کیا میں ان سے راضی ہو گیا. کیا مطلب ہے؟ ان کے اسلام کے لیے جو قربانیاں تھیں ان قربانیوں کے بدلے میں اللہ ان سے راضی ہو گیا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اس دنیا میں، ہم کو بھی دین کی سربلندی کے لیے اور دین کی ترقی کے لیے ویسی کوشش کرنا چاہیے جیسے حضرات صحابہ کرام نے کی ہے. معزز حاضرین، آپ دیکھیے میں آپ کے سامنے کئی لوگوں کے قصہ بولوں، تابعین کا، تبع تابعین کا، کئی لوگوں کا قصہ بولوں، بزرگوں کی کہانی سناؤں، اکابرین کے قصے بولوں، مگر اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں حضرات صحابہ کرام کا ذکر جس مجلس میں ہوتا ہے کیسے اثر ہوتا معلوم؟ جس مجلس میں حضرات صحابہ کرام کا ذکر ہوتا ہے آپ ہزاروں مثالیں دیں لوگ سنتے چھوڑ دیتے، مگر صحابہ کی مثال دینے سے کیا ہوتا ہے ہمارا کان شوق سے ایسا کھڑا ہوتا ہے کہ آدمی ادھر ادھر ہوتا نہیں ہے. خطبے میں خود دیکھیں گے آپ، صحابہ کی مثالیں دے تو انسان کی نگاہیں پوری بولنے والے پر جم جاتی، مگر دوسروں کا قصہ اگر بولے انسان ادھر ادھر ہو جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی زندگی میں اور ان کی سیرت میں ایسا مزہ رکھا ہے جو بھی انسان اس کو پڑھتا ہے تو ماشاءاللہ اس کے زندگی میں دین کے لیے کچھ کرنے کا، مٹ جانے کا، اپنے آپ کو فنا کرنے کا جذبہ آ جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں خرچ کرنے کے بعد جب آتی ہے حضرات صحابہ کرام کی مثال دیتے ہی ماشاءاللہ پورے جیب کے پیسے باہر آ جاتے ہیں. دیکھیے آپ مسجد کا چندہ ہو، کوئی بھی چندہ ہو، ابو بکر کی مثال، عمر کی مثال، ابو عبیدہ کی مثال دیتے ہی لوگ اٹھا کے ڈال دیتے ہیں سچ، ورنہ دوسروں کی مثال دے انسان آگے پیچھے ہوتا، مگر حضرات صحابہ کرام کا جذبہ آتے ہی سویا ہوا انسان بھی جاگ جاتا ہے، جو ٹیک لگا ہے وہ چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے. اور حضرات صحابہ کرام کا مثال اور ان کی سیرت پڑھنے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. ایک مثال آئے گی، یہ ایسی سیرت ہے جو سوتے ہوئے انسان کو جگا دیتی ہے اور بیٹھے ہوئے انسان کو کھڑا کر دیتی ہے، چلنے والے انسان کو منزل مقصود تک جانے کی مکمل طور پر اسے مجبور کر دیتی ہے. اور یہی وہ حضرات صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں. جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ہمارے پریشان کن حالات میں ہمیں جینے کا حوصلہ ملتا ہے. یہ بات دیکھیے ہندوستان میں اب کتنے فیصد ہیں ہم لوگ؟ 18% یا 20%. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے میں کتنے تھے؟ آج ہم جتنے ہیں انڈیا میں، اللہ کے نبی اور صحابہ کرام مکے میں اتنے تھے. انہوں کیا ہے بہت زیادہ تھے. اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام مائنارٹیز میں تھے. اس ملک ہندوستان میں اگر آپ کو جینے کا حوصلہ چاہیے تو اللہ کے نبی کی مکے کی زندگی کو پڑھو، نبی کے حالات پڑھو، حضرات صحابہ اکرام کی قربانیاں پڑھو. ماشاءاللہ کیسی کیسی قربانیاں دیں ان صحابہ اکرام نے. یہ ہے پریشان کن حالات میں صحابہ اکرام کی سیرت ہمیں جینے کا حوصلہ دیتی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے ہمارے سلفی دعوت سے تعلق رکھنے والے کتنے ایسے آج نوجوان ہیں جو یہ کہتے ہیں ہندوستان میں رہنا جائز ہی نہیں، ہندوستان میں کون بھی عالم نہیں. وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ انڈیا چھوڑ کے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں آج. ان سے ہماری خاص طور پر گزارش ہے آپ یہاں پیدا ہوئے، یہاں دین کے لیے قربانی دے کر اگر آپ یہیں انتقال کر گئے تو آپ کا درجہ اللہ کے بعد بہت بڑا ہوگا. حضرات صحابہ کرام کو دیکھو، مکے میں تھے، مدینے میں تھے دین کی قربانی کے لیے. اور یہ حضرات صحابہ کرام کی قربانی کو جب ہم پڑھتے ہیں ہمارے ہدایت، ہمارے راہ، ہمارے ایک بھٹکے ہوئے آدمی کو بھی مکمل طور پر ہدایت ملتی. اور ایک بات بھی ہے، آج ہمارے دلوں میں ایک طرح کی وحشت ہے، بے قراری ہے. وہ بے قراری ایسی ہے دواؤں کھانے سے بھی نہیں جا رہی، کیا بھی یہ جوس پیتے بھی نہیں جا رہی. اس کے لیے کیا کرنا؟ یہ بے قرار دل کو سکون کیسے آئے گا؟ کیسے آئے گا سکون؟ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، یہ پوائنٹ نوٹ کیجیے.
عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ہمیشہ اکیلے رہتے تھے. جو آدمی اکیلا رہتا ہے لوگ کیا بولتے ہیں, خالی اکیلا کیسا رہتا نا, انہیں بولتے. تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے لوگ بولے آپ کیوں ہمیشہ اکیلے رہتے ہیں؟ تو کیا بولتے ہیں, دیکھو میں اکیلا رہتا ہوں تو مجھے کسی طرح کی وحشت, گھبراہٹ, پریشانی ہرگز نہیں ہوتی. کہیں کو نہیں ہوتی. میرے پاس دو چیزیں ہیں. کیا چیزیں؟ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت, اور دوسرا حضرات صحابہ کرام کی زندگی. آپ دیکھیے جو بندہ دنیا میں رسول اللہ کی سیرت پڑھے کیا اس کے دل میں گھبراہٹ آئے گی؟ کیا جو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ حضرات صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھے گا تو اس کو وحشت آئے گی؟ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں آپ, یہ فلمی ستاروں کے پیچھے, کرکٹ کھلاڑیوں کے پیچھے, سیریل کے پیچھے, اس کے پیچھے بھاگتے نا, اس لیے دلوں میں وحشت ہے. اگر ہم حضرات صحابہ اکرام کی قربانی اور ہم ان کی جو قربانیاں ہیں اگر ہم وہ پڑھیں گے تو ماشاءاللہ ہمارے دلوں سے وحشت دور ہو جائے گی. معزز حاضرین, یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے نا, بڑی قربانیوں کے بعد پہنچا ہے. ایک بات ہم آپ سے بتاتے ہیں, جو نو مسلم ہوتا نا, سمجھے نو مسلم, ان کے اماں باوا سب پورے کافر رہتے, اس سے پوچھو اسلام کی نعمت کیا ہوتی ہے. چونکہ ہمارے ماں باپ, ہمارے بھائی بہن سارے مسلمان ہیں, یہ اسلام کی دولت کا ہمیں صحیح احساس نہیں ہے. جو نو مسلم ہوتا ہے نا اسے اسلام کا مکمل طور پر صحیح احساس ہوتا ہے. لہذا دیکھو حضرات صحابہ اکرام سے پہلے نبیوں نے کیسی کیسی محنتیں کی. یہ جو دین آج ہمارے سامنے ہے نا, یہ دین اے سی میں بیٹھ کر ٹھنڈا انٹرویو دینے سے نہیں آیا. یہ کیا ہے, لوہے کے چنے چبانے اور جنگلات کو مشکلات کے جنگلات کو پار کرنے کے بعد یہاں یہ دین ہم تک پہنچا ہے. لہذا دیکھو دنیا کے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں نا, اپنی قوم میں 950 سال تک قربانی دیتے رہے. ایک نہیں, 2 دن نہیں. ہمارے پاس کیسے ہوتا, جمعہ میں خطبہ دیا تو ہم سمجھتے اثر میں پوری امت سدھر جانا, نہیں ہوتا ایسے. یہ قربانیوں کے بعد ہی تبدیلی آتی ہے. 950 سال تک اپنی قوم میں حضرت نوح علیہ السلام ٹھہرے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ عنکبوت کے 2 رکوع کے پہلی آیت میں کیا کہا, فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا, 950 سال تک صبر و شکر کے درمیان میں زندگی گزارتے رہے. 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, کتنے سال؟ 950 سال تک اپنی قوم میں قربانی دیتی رہے. معزز حاضرین, جب ہم حضرات صحابہ کرام کی قربانیوں کو پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر بھی وہی ولولہ اور مکمل طور پر ہونا چاہیے. معزز حاضرین, حضرات صحابہ کرام نے کیسے کیسے قسم کی قربانی دی, یہ بات سن لیجیے آپ, کیسی کیسی قربانی دی. جان کی قربانی دی, مال کی قربانی دی, وقت کی قربانی دی, خواہشات کی قربانی دی. اور یہ بات یاد رکھیے آپ, یہ میرے درس کی سب سے اہم پوائنٹ ہے, یہ جو آپ کے سامنے اب بولنے جا رہا ہوں. دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ بندے کے اندر کب آتا ہے؟ حضرات صحابہ کرام کے اندر تھا, لیکن آج ہمارے اندر نہیں ہے وہ قربانی دینے کا. وقت کی قربانی دے کر ہم نماز کو آنے تیار نہیں ہیں, وقت کی قربانی دے کر ہم دکان چھوڑنے تیار نہیں ہیں. آج یہ بندے کے اندر اللہ کے دین کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ کب آتا ہے؟ جب اس کے اندر عقید توحید ہوتا ہے. یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے. جس آدمی کے پاس عقید توحید ہوتا ہے وہی دین کے لیے کیا کرتا ہے, محنت کرتا ہے, اور وہی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. ایک مثال دیتے ہیں, ربیع الاول کے دن آتے ہیں, ہمارے پاس پرنمبٹ میں تو نہیں ہوتا لیکن بعض جگہ ہوتا ہے. کیا ہے, میلاد کا جلوس نکلتا. وہ میلاد کا جلوس نکالنے کے سے لوگ کیا کرتے ہیں, بدعتی لوگ رات بھر جو ہے وہ گلے میں سب باندھتے ہیں. کیا, عید میلاد مبارک, ہرے ہرے بینر باندھتے اور اوپر چڑھ کے سب باندھتے رہتے. انہوں کیا سمجھتے, میں بڑی قربانی دے رہا ہوں. یہ قربانی نہیں ہے, یہ بدعت کے لیے قربانی ہے. یہ جو آدمی بدعت کے لیے کام کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا سوچ لیجئے. یہ دین کی قربانی دینا, یہ اصل میں جس کے اندر توحید ہوتا ہے وہی قربانی دیتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا, میری نماز, میری عبادتیں, میرا جینا, میرا مرنا سب رب العالمین کے لیے ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کس کے لیے جی رہے ہیں تو کیا جواب دینا, اللہ کے لیے جی رہا ہوں. میں اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے نہیں. میرا جینا کس کے لیے ہے,
اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے، اسی لیے کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کبھی فرمایا وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون۔ نبی کیا کہتے ہیں، دیکھو میں اس رب کی کیوں عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ ماشاءاللہ، یہی ہمارے زندگی کا مقصد، کیا؟ دین کی سربلندی، اللہ کی وحدانیت کو قائم کرنا، یہ ہمارے دین کا مقصد ہے۔ جیسا کہ شاعر کہتا ہے میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اگر میں نماز کو آتا ہوں تو وقت کی قربانی دیتا ہوں میں، جب میں کوئی بھی کام کرتا ہوں تو میرا مقصد دین کی قربانی ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین، جیسے میں نے کہا دین کی قربانی کا جذبہ بندے کے اندر کب پیدا ہوتا ہے؟ جب کا اس کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں آج امت مسلمہ میں لوگ شرک میں پڑے ہوئے ہیں، بدعت میں پڑے ہوئے ہیں، خرافات میں پڑے ہوئے ہیں۔ مسجد کے لیے کہا جاتا ہے تعاون کرو، لوگ کیا کرتے؟ 10 روپے ڈالتے، لیکن درگاہ بننا ہو تو بولتے میری اپنی پوری زندگی فنا کرتا ہوں میں۔ دیکھیے فرق کیسا ہے۔ اللہ کے دین کے لیے قربانی دینا، مسجد بننا، اس کے لیے قربانی دینا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ بدعت کے لیے پیسہ لگانا، قربانی دینا، یہ بندہ ایسا کر کے نارے جہنم کا نعوذ باللہ شکار ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کو پڑھ کے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی جنہوں نے دین کی خاطر قربانی دی، اور دین کی خاطر قربانی دینے والوں میں سب سے پہلے نبیوں کا نام آتا ہے۔ ایک مثال ہم آپ کے سامنے دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کتنی قربانی دیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے قربانی دیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے قربانی دیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی آپ جانتے نا، 90 سال کی عمر میں بڈھے ہونے کے بعد بیٹا پیدا ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا۔ امتحان کیا تھا؟ ذبح کرو اپنے بچے کو۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بچے کو لیا اور اس کے بعد وہ چلنے لگتے ہیں مینا کے میدان میں اپنے بچے کو لے کر۔ راستے میں شیطان آ کے انگلی کرتا ہے حضرت ابراہیم کو۔ اتنی امیدوں اور دعاؤں کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا، ان کو ذبح کرتے کیا؟ حضرت ابراہیم بڑا کہہ کر کیا کرتے ہیں؟ وہاں کھڑے ہو کر ککری مارتے ہیں۔ یہ ہم حاجی ککری جو مارتے ہیں نا، وہ وہی مقامات ہے جہاں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے شیطان کو کنکری ماری تھی۔ تو اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت انبیاء علیہ السلام نے جو قربانی دی وہ قربانی بڑی قربانی۔ کیا کیا قربانی؟ اپنے شیرخوار بچے کو اور اپنی بیوی کو ایسی جگہ چھوڑ دیا جہاں زمین و آسمان کے علاوہ کچھ نہ تھا، تھوڑا پانی، تھوڑی کھجوریں، اللہ کی خاطر چھوڑا۔ اور حضرت انبیاء علیہ السلام نے دین کی قربانی کی خاطر سفر کیا۔ اگر آپ سے یہ کہیں پیرنم بیٹ سے عمرآباد تک چل کے جاؤ، چل کے جا سکتے؟ نہیں جا سکتے، بس اسٹینڈ تک بھی نہیں جا سکتے۔ ذرا تصور کرو ان نبیوں کے پاس کیا تھا؟ کیا گھوڑا تھا؟ کیا ایروپلین تھا؟ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ اتنی تکلیفیں پڑتے، جانور پر بیٹھ کر کرنا، جانا کرنا، یہ بڑی تکلیفوں کا سفر تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی خاطر قربانی دینے والوں کا ذکر کیا قرآن میں۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا ذکر فرمایا، کبھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا ذکر فرمایا، کبھی یوسف علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ یوسف علیہ السلام کتنی قربانی دیے؟ لوگوں کو قحط سالی سے بچانے کے لیے اپنے عہدے اور منصب کی بھی قربانی دی، اپنے ماں باپ کو بچانے، اپنے اپنے بھائیوں کو معاف کرنے کے لیے اپنے انا کی بھی مکمل طور پر قربانی دی، ماشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں اصحاب الاخدود، جن کو گڑھے میں بنا کر ڈال دیا گیا تھا، انہوں نے بھی اپنی جان کی قربانی دی۔ اور یہ سورہ کہف جو ہم ہر جمعہ پڑھتے نا، اس میں بھی نوجوانی کی قربانی کا ذکر ہے۔ آج نوجوان کو مسجد کو آؤ بولے تو ٹائم نہیں ہے، میرا شیڈیول ٹائٹ ہے۔ جس شیڈیول میں دین کے لیے قربانی دینے کا ذکر نہ ہو وہ شیڈیول غلط شیڈیول ہے۔ وہ جس جدول میں، جس ٹائم ٹیبل میں دین کی قربانی کے لیے اگر وقت نہ ہو، وہ آدمی دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ کون تھے؟ 7 نوجوان تھے، پوری آبادی کرسچنوں کی
کرسچینٹی تھی وہاں. یہ 7 نوجوان اپنے آپ کو عقیدہ توحید کی حفاظت کرنے کے واسطے اللہ ان کے دل میں ڈالا. جا کے غار میں سوئے. کتنے سال سوئے؟ اللہ فرماتا ہے 309 سال تک سوتے رہے غار میں جا کر. کیوں؟ اپنے عقیدہ توحید کو بچانے کے لیے اپنی پوری آبادی کو چھوڑا, اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا اور جا کے مکمل طور پر غار میں سوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو دین کی خاطر, اپنے عقیدے کی حفاظت کی خاطر انہوں نے قربانی دی. اللہ تعالیٰ کو یاد اتنی پسند آئی, اللہ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے کیا کہا؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. اور دیکھیے اور ایک ذکر کرنے جا رہے ہیں, یہ فرعون کے جادوگروں کی قربانی بھی بڑی قربانی تھی. کیا قربانی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لاٹھی دی تھی. وہ لاٹھی سے پورے کام کرتے تھے. وہ سامنے جادوگر تھے. فرعون کیا بولا؟ سارے جادوگروں کو جمع کے بولا, جیسے بولتے نہیں ہنومان کی جے, ویسے فرعون کے جادوگراں پورے بولے آج فرعون کی جے, ہمیں موسیٰ کا مقابلہ کر جیت ڈالیں گے آج, ایسا بولے انہوں. لیکن آئے مقابلہ کرنا شروع ہوا. حضرت موسیٰ نے معمولی لاٹھی سے مارا. کیا ہوا؟ پہلے وہ سانپ بنا, بعد میں اژدہا بنا. انہوں جتنا رسیاں پتہ نہیں کیا کیا ڈالے تھے پورا نکل گیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ اژدہا, اور اس کے بعد وہ سانپ. وہ دیکھو وہ دن کے شروع میں کافر تھے, مگر حضرت موسیٰ کی لاٹھی سے انہوں نے جو معجزہ دیکھا, وہ معجزے کو دیکھ کر ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ کرتے ہوئے کیا فرماتا ہے؟ جیسے ہی حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے انہوں نے لاٹھی کا معجزہ دیکھا, فوراً کہے اے اللہ ہم جو ہے ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں. جیسے ہی فرعون نے دیکھا, کیا بولا؟ میں تم نہ میری طرف سے مقابلہ کرو بولے, اس کے جادو میں پڑھ کر نعوذ باللہ ان کی طرف چلے گئے. میں تمہارا یہ ہاتھ کاٹوں گا تو لیفٹ پیر کاٹوں گا, اور یہ ہاتھ کاٹوں گا تو تمہارا رائٹ پیر کاٹوں گا, اور تم کو سوسائڈ کرنا تمہیں سولی پر دوں گا پورے کھجور کے درختوں پر. وہاں دیکھو اپنے ایمان اور عقیدے قربانی کیسے دے رہے ہیں, اپنے جان کی پرواہ نہیں کیے. کیا بولے جا کے جادوگر, اے فرعون تو ہماری دنیا کا خاتمہ کر سکتا ہے, مگر آخرت پر ایمان اور آخرت پر جو غلبہ ہے وہ تیرا نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. ہم ایمان لے آئے, کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. لہذا اس واقعے سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ نوجوانوں کے اندر بھی دین کی خاطر عمل کرنے کا اور دین کے لیے جو ہے خدمت کرنے کا جذبہ مکمل طور پر ان کے اندر ہونا چاہیے. معزز حاضرین, قرآن کریم میں سورہ مکی صورتوں میں آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 86 مکی صورتیں اتاری. کتنی؟ 86. ان صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جس چیز کا حکم دیا وہ عقیدہ توحید ہے. اللہ نے کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی, جس عقیدے کی آپ تبلیغ کر رہے ہیں سب سے پہلے اس پر جم جائیے, عقیدے پر جم جانا چاہیے. اور ہندوستان میں آنے والے حالات میں ہمارے لیے اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے حالات کیسے خراب ہوں گے نہیں بول سکتے. تو ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ عقیدہ توحید کے لیے مرنے مٹنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو. عقیدہ توحید نہیں لٹنا, ہماری دنیا چلی جائے مگر عقیدہ توحید کبھی نہیں لٹنا. اللہ کے نبی نے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یہی فرمایا, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں جلا کر مکمل طور پر جو ہے آگ بنا دیا جائے, ایسے نہیں کرنا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین کی قربانی, دین پر صبر و استقامت کے لیے نوح کی مثال دی, حضرت ہود کی, صالح کی, لوط کی, شعیب کی, تمام کی مثالیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نبی سے کیا فرماتا ہے؟ اے نبی دین پر قائم رہو. یہ قصے ہم آپ کے سامنے کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ جیسے پورے نبیوں نے دین کے لیے قربانی دی, ویسے آپ کو بھی دین کے لیے مکمل طور پر قربانی دینا ہوگا. معزز حاضرین, یہاں خواتین بھی ہیں. دین اسلام کی قربانی کے لیے جہاں مردوں کا بہت بڑا کردار ہے وہاں عورتوں کا بھی بہت بڑا کردار ہے. آپ یہ مت سمجھو حضرت صحابہ کرام نے دین کی قربانی دیے, اللہ اکبر, ایسی ایسی مثالیں ہیں تو پڑھے تو دل بھی روتا, آنکھیں بھی روتی ہیں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں کیسے کیسے دین کے لیے قربانی دی.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا طریقہ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے کیسے افراد کو چنتے تھے۔ آپ نے ابو بکر پر محنت کی، ماشاءاللہ ان کی وجہ سے 20 صحابہ مسلمان ہوئے۔ اللہ اکبر، دین کے لیے قربانی۔ ابو بکر کی قربانی کیسی، حضرت عمر کی قربانی کیسی، حضرت عثمان اور بلال کی قربانی کیسی۔ بلال رضی اللہ عنہ کو آپ جانتے نا کیسے کالے کلوٹے تھے، ان کو کیا کرتا، مکے کی گرم بالو پر رکھ ڈال کے اس کے اوپر ان کو لٹا دیتا تھا۔ اللہ اکبر، گرم ریت میں ہم جو ہے گرم بالو میں پیر بھی نہیں رکھ سکتے۔ ذرا مکے کی گرمی یہاں پرنمبیٹ میں 40 بھی نہیں ہوتا، وہاں 50 کے اوپر جاتا ٹیمپریچر۔ ذرا اس گرمی کو تصور کر کے دیکھیے، 50 ٹیمپریچر کی گرمی میں گرم بالو پر ننگا لٹانا اور ان کے سینے پر چٹان رکھنا کہ یہ ہمارے لیے مطلب قابل تحمل ہو سکتا ہے؟ ذرا گیس ڈال کے دبائے تو فوراً گولی کھاتے ہم لوگ، پتہ نہیں کیا کیا کرتے۔ ذرا جس سینے پر چٹان گرک دی گئی ہے تو ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو دیکھتے اور بولتے کب تک تکلیف دیتے ان کو۔ ان کا ایک جو ہے امیہ بن خلف ان کا سردار تھا، تو کیا بولتا امیہ بن خلف، اے ابوبکر تمہارے جیسے لوگ جسے بگاڑ ایسے اسے۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، دیکھو میں تم کو یہ غلام دیتا ہوں، وہ غلام کے بدلے حضرت بلال کو میرے حوالے کر دو۔ اللہ اکبر، یہ غلام دیتا ہوں میں تم کو، اس غلام کے بدلے کیا کرو، وہ غلام مجھے دے دو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دین کی قربانی کیسے دی۔ آج ہم کبھی ایک مرتبہ امام آ جاتا ہمارے پاس، اس کے لیے صبح شام کھانا یا ناشتہ بھیجو بولے تو ماشاءاللہ ایسے گھر بھی ہیں جو قربانی دیتے ہیں، مگر کبھی ہم آگے پیچھے بھی ہو جاتے، کبھی مرد بھی چڑھتا عورت بھی چڑھتی گھر میں، کیا مولوی صاحب کو اتنا دینا سو وہ۔ یہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیکھو کیا کر رہے ہیں، یہ غلام دے کر وہ غلام لے لیں۔ بعض روایتوں میں آیا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال کو خریدنے کے لیے 4 اوقیہ سونا دے دیا، سونا دے کر ان کو مکمل طور پر خرید دیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر اور بلال کو دیکھتے تو کیا بولتے، ابو بکر بھی ہمارے سردار اور انہوں نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ابو بکر کی قربانی معمولی قربانی نہیں ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں مکی دور میں ابو بکر اور ابو بکر کے خاندان نے دین اسلام کے لیے جو قربانیاں دیں، ان قربانیوں کا ہم ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بلکہ عمر رضی اللہ عنہ بولتے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو عمل دین کے لیے جو قربانی انہوں دے رہے ہیں نا، پوری زندگی ان کا مقابلہ کرتا رہا مگر ابو بکر سے آگے نہیں بڑھا میں۔ کیسے؟ غزوہ تبوک کا ذکر آگے آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر تم سارا مال لا کے میرے دربار میں ڈال دیے، اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑے؟ تو کیا فرمایا ابو بکر نے، ابقیتم اللہ ورسولہ، کہا یا رسول اللہ میرے گھر کو اگر ضرورت ہے تو اللہ کی ضرورت ہے، اگر میرے گھر کو ضرورت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے شاعر کیا بولتا، دیکھو پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو قربانی دی وہ قربانی بہت بڑی تھی۔ یہ حضرات صحابہ اکرام نے مکی دور میں کیا کیا قربانیاں نہیں دی۔ یہ یاسر کے پورے خاندان والے جب ان کو تکلیف ہوتی تو اللہ کے نبی کیا بولتے، اے یاسر کے خاندان والوں صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہاں خواتین بھی ہیں، سمیہ کی قربانی کو ہم بھلا نہیں سکتے، کیسی تکلیف دیتے تھے معلوم۔ سمیہ رضی اللہ عنہ کو ابو جہل نے سمیہ کی شرمگاہ میں نعوذ باللہ مارا، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے صبر کیا۔ بعض روایتوں میں ایسے بھی آیا سمیہ رضی اللہ عنہ کو 2 جانوروں پر بٹھا کر کے ایسے ہی چلایا، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کا اسی میں انتقال ہو گیا۔ بہرحال ہمارے حضرات صحابہ اکرام اور صحابیت کی قربانیاں قیامت تک مکمل طور پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ دیکھیے بیوی کے روپ میں کیا قربانی دی بتاتے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے گھروں میں ہیں بیوی بڑی قربانیاں دیتی ہیں۔ یہاں کیسی قربانی دی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، ستو اور پانی لے کر غار میں جا کے بیٹھتے تھے، قصہ معلوم ہے۔ اور یہ مکے مدینے کے پہاڑ انڈیا کے پہاڑ کے جیسا نہیں، ایک لمبی سل، اس میں چڑھنا ہو تو جسمانی طاقت نہیں، ایمان کی طاقت چڑھ سکتے ہیں۔ وہاں جا کے دیکھو آپ،
غار ثور غار حرا عام آدمی چڑھ نہیں سکتا، 10 پانی کے باٹل لے کر گئے تو بھی چڑھ نہیں سکتے آپ، ویسا ہے وہ. ہم چڑھنے کی کوشش کیے، خالی دیکھ کے ڈر ہوتا ہم نا. وہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کیا طاقت دیا تھا، ماشاء اللہ کیا جذبہ تھا، کیسے چڑھتے تھے نہیں معلوم. وہ ایمانی طاقت اور اللہ کی خاص مدد تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چڑھتے تھے. جب وہ پانی اور ستو ختم ہو جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آتے اور اللہ کی نبی خدیجہ کو بڑا یاد کرتے. اور خدیجہ جیسی وفادار بیوی اللہ کی نبی کو نہیں مل سکی، اور یہ 10 بیویاں مل کر بھی اکیلی خدیجہ کی خدمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جو کردار تھا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ستو اور پانی ختم ہوا. خدیجہ رضی اللہ عنہ، دیکھیے خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ میں ستو اور پانی لے کر پہاڑ کے قریب جا رہی ہیں. کیوں؟ تاکہ اللہ کے نبی کو دے دیں. جو ستو اور پانی ختم ہو چکا تھا وہ وہاں گئے، ادھر سے جبرائیل آ گئے. جبرائیل آئے راستے میں خدیجہ کو دیکھ کر فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. جا کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے راستے میں خدیجہ کو دیکھا ہے، میں نے راستے میں خدیجہ کو دیکھا ہے. اس کے ہاتھ میں میں نے کوئی توشہ دیکھا. وہ توشہ کیوں؟ نبی کو دینے کے واسطے. دیکھو کیسی دین کی قربانی ہے، یہ کوئی معمولی قربانی نہیں جو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کی تھی. اور قربانی جیسی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی عزت بھی ویسے ہی کرتا ہے. عزت کیسے کی سنیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو خدیجہ کو اللہ سلام سناتا ہے. اللہ اکبر. یہ دین کے لیے قربانی دینے کا نتیجہ اللہ نے دنیا میں دکھایا. اور حضرت جبرائیل بھی بولتے اے محمد میرا بھی سلام سناؤ. اللہ بھی سلام سناتا ہے. کس کو؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو. یہ اللہ کا سلام آنا کوئی معمولی بات ہے؟ دنیا میں کوئی بڑا آدمی سلام بھیج دے تو اس کا کتنے مرتبہ ذکر کرتے رہتے ہیں ہم. 7 آسمانوں سے اللہ خدیجہ کو سلام بول کے بھیجتا ہے. خدیجہ جبرائیل کے ذریعے حضرت خدیجہ کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی. لہذا کیا معلوم ہوتا ہے، یہ دین کے لیے اگر آپ قربانی دیں گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کا نتیجہ دنیا میں خود مکمل طور پر دکھلائے گا. بہرحال ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنا دیجیے، ہندوستان کے ماحول میں بھی اگر ہم دین کو کچے پکے مکان میں پہنچانے کے لیے قربانی دیں گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے صحابہ کرام کو مدد کی، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی مدد آسمان سے آج بھی اتارے گا مکمل طور پر. اسی لیے اللہ نے کہا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. معزز حاضرین، حضرات صحابہ کرام کی جو قربانی ہے وہ قربانی 1-2 گھنٹے میں نہیں بولی جا سکتی. میں دنیا کے سارے مقررین کو جمع کر لو، آپ دنیا میں جتنے علماء ہیں واعظین کو جمع کر لو. اگر ہر عالم بھی صحابہ کرام کی قربانیوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ کہے میں نے صحابہ کی قربانیوں کا حق ادا کر دیا ہے تو میں کہوں گا وہ جھوٹا عالم ہے. نہیں بیان کر سکتے آپ. نبی کی سیرت جیسے بیان نہیں کی جا سکتی ویسے حضرات صحابہ کرام کی جو قربانی کا قصہ ہے وہ 1-2 گھنٹے میں مکمل طور پر ہم لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے. جب بھی قرآن کھولو اللہ تبارک و تعالی مہاجر صحابہ کا تذکرہ فرماتا، کبھی انصاری صحابہ کا تذکرہ فرماتا. ان دونوں کا تذکرہ کر کے ہمیں بتاتا ہے لوگوں قرآن کے ہر صفحے میں صحابہ کا نام ہے نا. اللہ نے مہاجرین کا انصار کا ان دونوں کی قربانیوں کا ذکر کر کے ہمیں بتایا لوگوں اگر دنیا میں اللہ کی مدد کے مستحق ہونا چاہتے ہو اپنے اندر دین کی خدمت کا وہی جذبہ پیدا کرو، دین کے لیے مدد کا وہی جذبہ پیدا کرو جو حضرات صحابہ کرام میں تھا. اللہ نے اسی لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اب دیکھیے انشاءاللہ 10 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. یہ حضرات صحابہ کرام نے دین کے لیے کیا قربانی دی. اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگوں میں جاتے ہوئے دیکھو. کتنی جنگیں بتائیں؟ 20 جنگیں اللہ کی نبی نے لڑی. ایک جنگ میں ایسی تکلیف، اگر تکلیف کا ذکر کروں بے اختیار آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں. کیا کیا تکلیف پڑی حضرات صحابہ کرام نے؟ بڑی تکلیف پڑی. بدر میں کیا چلچلاتی دھوپ میں روزہ چھوڑ کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلے ہیں. 313 صحابہ کرام، ان کے پاس 6 اونٹ ہیں. تصور کر کے دیکھیے
ایک بائک پر 4 لوگ اگر بیٹھ گئے تو ہمیں کیسا کی دیکھتے اسے. یہ حضرات صحابہ کرام 300 رہ کر 6 یا 7 یا 10 اونٹ پر کیسا گئے ہوں گے دیکھو. نہ ان کے پاس لڑنے کے لیے تلوار، نہ ان کے پاس کچھ تھا نہ کچھ تھا، بلکہ دشمن کی طرف سے آنے والے حملوں کو بھی مکمل طور بچا نہیں سکتے تھے. یہ غزوہ احد کا واقعہ تو رلا کے رکھ دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں گئے تو کیا ہوا؟ اس جنگ میں صحابہ شروع میں جیت گئے جنگ میں، لیکن کیا ہوا؟ اللہ کے رسول کی تھوڑی سی نافرمانی کرنے کی وجہ سے مسلمانوں نے جیتی ہوئی جنگ ہاری. پیچھے سے آ کے خالد ابن ولید نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا. اللہ کے نبی کے دانت ٹوٹے اور اللہ کے نبی کے سر سے کیا ہوا؟ مطلب خون بہنا شروع ہو گیا. حضرات صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالے. کیسے؟ دیکھو، نبی کی حفاظت کے واسطے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے لیے میں اپنے آپ کو فدا کرتا ہوں. اگر آپ بچ جائیں، آپ کو بچانے کے لیے میری جان چلی گئی تو پرواہ نہیں. نبی کے سامنے کھڑے ہو کر دشمن تیر ماتا پورے تیر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے سینے میں جا کر لگ جایا کرتی تھیں. اس جنگ میں کئی صحابہ شہید ہوئے. اس میں ایک نام آتا ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا. یہ کیسے تھے؟ اسلام لانے سے پہلے مکے میں جس راستے سے گزرتے تو لوگ بولتے یہاں سے مصعب گزرا ہے. ایسے نخلوں میں پلے ہوئے، ایسا عمدہ عطر، ایسا عمدہ کپڑا پہنتے تھے، اگر بولے تو بولتے مصعب یہاں سے گزرا ہے. مگر اسلام لانے کے بعد کیسے سیدھی سادھی زندگی. جب ان کا انتقال ہو گیا، دیکھو جھنڈا پکڑے ہوئے ہیں، دشمن نے یہ ہاتھ کو مارا تو کیا کیا؟ جھنڈے کو یہ ہاتھ میں لے لیا. جب دشمن نے اس ہاتھ کو مارا تو کیا کیا؟ بغل میں لیا. جب بغل بھی کٹ گیا تو اس ہاتھ میں لیا، اور اس کے بعد دونوں ہاتھ مکمل طور پر ان کے کٹ گئے. جب ان کو کیا کیا گیا؟ جنازے میں رکھا گیا. کیسی حالت تھی معلوم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے. کتنے؟ 70 صحابہ شہید ہوئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، یہ کہ قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کو رکھا. اور جب رکھنے کا موقع آتا تو بھی دیکھو حافظ قرآن کے بارے میں پوچھتے، کون حافظ قرآن ہے؟ سب سے پہلے میں اس کو رکھوں. ہم رمضان میں حافظ قرآن آتا 10-15 ہزار دے کر ہم سمجھتے ہیں ہم نے اس پر بڑا احسان کر دیا ہے. یہ حفاظ کی عزت کیسے تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ پوچھتے حافظ قرآن کون ہے؟ سب سے پہلے خبر میں اس کو رکھ دو. جب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے قبر میں اتارنے کا وقت آیا، ایک چادر بھی نصیب نہیں ہوئی جو ان کے پیر اور سر کو چھپا سکے. حضرات صحابہ کرام نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ، جب ہم سر کو چھپاتے ہیں تو پیر کھل جا رہا ہے، اور پیر کو چھپا رہے تو سر کھل جا رہا ہے. ہم آپ سے پوچھتے ہیں رات میں اگر ایک چھوٹی سی چادر جے تو آپ کو نیند آتی، آپ کیا کرتے؟ چینج کر کے اوڑھنے کو سوتے. ذرا تصور کرو مصعب کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا کر دیکھے، مصعب کی حالت دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہی وہ مصعب ہیں جس نے ناز و نخرے سے زندگی گزاری تھی. آج یہ مصعب دین اسلام کی قربانی کے لیے دے کر اپنے سارے ہاتھوں کو کٹا کر کے شہادت کا جام پی کر اپنے رب کے حضور جا کر مل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایسا کرو مصعب کے سر پر کپڑا ڈال کے وہ پیروں کے پاس کیا کر دارو؟ گھاس ڈال کے دفن کر دو. یہ ہمارے حضرات صحابہ کرام کی قربانیاں تھیں. یہ ہم حضرات صحابہ کرام کی قربانی ہم پڑھتے نا، ان کا درجہ اتنا بڑا ہے، لیکن آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ حضرات صحابہ کرام کو گالیاں دے رہا ہے. دیکھیں اتنی مشقتوں کے ساتھ ایسی اور سرت سے زندگی گزار کر بھی وہ اللہ کے دربار مکمل طور پر چلے گئے. اور غزوہ تبوک میں دیکھو کیا حال ہوتا ہے. غزوہ تبوک عین گرمی میں 50 ڈگری ہیں. ایسے وقت میں اللہ کے نبی بولتے نکلو. سارے صحابہ نکل گئے، اور نکلے تو کیا ہوا؟ اب مثال طور پر آپ یہاں سے چنئی جا رہے ہیں، 1 لیٹر اگر پانی رکھے وہ کیا ہوتا ہے؟ ویلو تک ختم ہوتا پانی. وہ اب ویلو سے چنئی جانے کے لیے آپ کو پانی چاہیے، 2 لیٹر پانی. پتہ نہیں کیا کیا لیتے آپ، سلیس لو ماذا لو، خود پیتے. حضرت صحابہ کرام ایسے، جانور بھی پیاسے، انہوں بھی پیاسے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جا کر کیا کہا؟ یا رسول اللہ، یہ دیکھیے کیا کہا؟ یا رسول اللہ،
یہ اونٹ ہے نا، اونٹ کے پیٹ میں پانی کی تھیلی ہوتی ہے، انہیں کیا کرتا، تھوڑا تھوڑا لے کو پیتے رہتا۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ ہم پیاسے ہو گئے، ہمارے جانور پیاسے ہو گئے ہیں، کیا کرنا؟ اگر آپ اجازت دے تو اونٹ اپنے اندر پانی کی جو تھیلی رکھتا، وہ تھیلی سے لے کر پانی پینے کے واسطے ہم اونٹ کو قربان کر سکتے، کیا آپ پوچھے جا کے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگ جا کر ابو بکر سے بولے اے ابو بکر، آپ بولے تو نبی مان لیتے۔ ابو بکر جا کے بولے یا رسول اللہ آپ کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی نا، دعا کرو آپ۔ اللہ کے نبی دعا کرے، ماشاءاللہ فوراً بارش ہو گئی۔ دیکھو یہاں حضرات صحابہ کرام کیسے جنگوں میں جا رہے ہیں، والذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، بڑی مشکلات میں گئے، پانی کی تکلیف، سفر کی تکلیف، توشے کی تکلیف۔ اگر آپ صبح 3 بجے کہیں نکلے ہوں، راستے میں جاتے ہوئے دیکھتے کوشتی میں ہوٹل کھلی ہے کیا، چائے بسکٹ کیا تو کھا لیں گے بول کو، یہ ہمارے حضرات صحابہ کرام کیسی کیسی مشکل پڑے۔ اور دیکھو جس مسجد استقامت میں آپ بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو، یہاں ٹائلس بھی ہے، یہاں مطلب گچی بھی ہے، یہاں حصیر بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا حال دیکھو کیسے ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی کی مسجد ایسی کی مسجد نہیں تھی، کیسی مسجد؟ اللہ کے نبی کی مسجد پورے کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی مسجد، کھجور جو ہوتے تھے نا وہ ستون پلر، کھجور کا درخت اور کھجور کے پتوں سے اوپر جو ہے کیا سایہ تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں گرمی کا زمانہ آتا تو کیا ہوتا، وہ گرمی کے وقت سجدہ کرنا بولے تو گرم بالوں پہ سجدہ نہیں کر سکتے تھے ہم لوگ۔ دیکھو کیسی قربانی دیے، آج ہمارے پاس قالین ہے مگر وہ گرم ریت پر سجدہ کر کے ان کو عبادت کا جو مزہ ملا وہ عبادت کے مزے سے آج محروم ہیں ہم لوگ۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا، کیا کرو تم جو ہے کیا تو کپڑا ڈال لے کے یا نہیں تو کیا تو بھی کپڑا رکھ کے اس پہ سجدہ کرو۔ ایسی گرمی کے وقت میں سجدہ کرنے کے لیے تڑپ جاتے تھے حضرات صحابہ کرام۔ اچھا ٹھیک ہے یہ تو گرمی کا وقت، دیکھیے سردی کے وقت کیا بارش آتی تو پورے مسجد میں کیچڑ آ جاتا تھا، اس کے باوجود بھی حضرات صحابہ کرام نے مکمل طور پر کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی۔ گرمی میں بھی آپ نے تکلیف برداشت کی، سردی میں بھی تکلیف۔ سردی میں کیسے؟ سردی میں انسان کم کھایا تو سردی کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے اور صحابہ اکرام ایک پتھر باندھے، خندق کھود رہے ہیں کھودے تو کیا ہوتا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھوک کا احساس نہیں ہونا بلکہ اشعار پڑھ رہے ہیں، اے اللہ مہاجرین و انصار کو بخش دے تو۔ حضرت جابر نے دیکھا نبی بھی بھوکے، حضرات صحابہ اکرام بھی بھوکے، جا کے اپنے بیوی کو بولے نبی کو بھوکا دیکھ کر مجھے برداشت کرنے سے نہیں ہو رہا ہے، حضرات صحابہ کرام بھی بھوکے، ان کو دیکھ کر میرا دل مار لے رہا اندر۔ تو جا کر کیا بولے جابر رضی اللہ عنہ، ہمارے گھر میں ایک بکری ہے نا، وہ بکری ذبح کرتے ہیں۔ کس کے واسطے؟ نبی کے واسطے، نبی کے صحابہ کے واسطے۔ تو جا کر کیا بولے بکری ذبح کر کو سالن پکا کو تیار سالن ہوا۔ جابر رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنے گھر میں سارے صحابہ کے لیے کھانا تیار کر دیا ہے۔ ایسا بولے تو ایک بھوکے آدمی کو آپ جا کے کچھ دے تو کتنا دعائیں دیتا انہیں۔ تو اللہ کے نبی نے دور سے کہا اے خندق کھودنے والو، جابر نے تمہارے لیے کھانا تیار کر دیا ہے، چلو چلو۔ یہ بھوکے صحابہ کو یہ گوشت اور روٹی اور کھانے کے بارے میں سنا تو کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ اور اللہ کے نبی نے بھی فرما دیا تھا، کیا فرما دیا تھا، جابر یہ روٹی پکانے والے کو گوشت پر رکھنے والے کو ایسے کھڑو، بولو میں آتا ہوں۔ اللہ کے نبی گئے، بولے دیکھو اتنے نبیوں کے سردار ہو کر اگر آپ چاہتے تو سب سے پہلے کھانے بیٹھ سکتے تھے نا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیٹھے۔ آپ نے کیا کیا، سارے صحابہ کی سربراہی کی، آپ نے یہ قربان جاؤ یہ اخلاق پر آپ نے سربراہی کی، سارے صحابہ کو روٹی بھی گوشت بھی ملا کر دیتے، سارے صحابہ کھائے۔ اللہ کے نبی نے جابر کو بلایا، اے جابر ادھر آؤ۔ پتہ نہیں کتنے صحابہ تھے، بلا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو جابر تمہارے گھر میں جتنا آٹا جتنا گوشت تھا روٹی تھا پورا ویسے کا ویسے باقی۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پورے صحابہ کھا کر بھی مکمل طور پر ویسے ہی روٹی اور گوشت باقی تھا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سے تھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے لیے بھی کھودی اور علم کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دیں۔ کیسے قربانی دی؟ دیکھو
ہم ماشاءاللہ عمرہ آباد سے گاڑی میں آسانی کے ساتھ آ گئے، مگر ہمارے حضرات صحابہ کرام دین کو پہنچانے کے لیے کہاں کہاں کیسے کہتے جاتے تھے۔ ایک مثال دیتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ اللہ کے نبی کے چاچا کے بیٹے اہل بیت میں سے، ان کو معلوم ہو گیا ایک آدمی کے پاس حدیث ہے، وہ حدیث حاصل کرنا میں کیا کرے، مدینے کی چلچلاتی دھوپ میں بوریاں بستر لے کر سیدھے وہ گھر کے پاس چلے گئے، اور گھر کی دہلیز جہاں ہے وہاں بستر ڈال کے مکے مدینے کی چلچلاتی دھوپ میں سو گئے۔ تو گھر والے دروازہ کھولے، سامنے کون پڑے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے بیٹے پڑے۔ بولے کئی کو آئے؟ تو کیا بولے معلوم؟ نبی کی ایک حدیث تمہارے پاس ہے، وہ لینے آیا ہوں میں۔ دیکھ انہوں کیا بولے اندر سے آ کر گھر والے، اے نبی کے چچا کے بیٹے، اگر یہ حدیث میرے پاس ہے، تمہیں اگر پہنچا بول تو میں تمنا گھر تک آ کر پہنچا ڈالتا تھا۔ مگر حضرات صحابہ کرام علم کے لیے بڑے ترستے تھے۔ یہ جابر رضی اللہ عنہ ہیں، دیکھو جابر رضی اللہ عنہ ہیں، ایک حدیث حاصل کرنے کے واسطے ایک مہینے کا سفر کرتے ہیں۔ ایک مہینے کا سفر آسان ہے۔ ایک حضرت ابو ہریرہ کو دیکھو، یہ جو ابو ہریرہ نام بولتے ہیں نا، یہ کوئی علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا پاپڑ بیلے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کسی جنگ میں نہیں جاتے، نبی کے پاس چمٹے رہتے، وہ بھی بولتے۔ ایک دن ایسے ہوا، انشاءاللہ 5 منٹ میں اپنی بات ختم کر دیں گے۔ ایک دن ایسے ہوا، میں مدینے کی گلی میں کھڑا تھا، میرے اوپر سے ابو بکر گزرے، پوچھے ابو ہریرہ کیوں کھڑے ہو؟ کیا بھی نہیں، ابو بکر گزر گئے۔ حضرت عمر آئے، انہوں گزرے، پوچھے ابو ہریرہ کیوں کھڑے ہو؟ کیا بھی نہیں، عمر ایسے گزر گئے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہروں کو دیکھ کر حالات پڑھ لیتے تھے۔ اللہ کے نبی آ کر پوچھے ابو ہریرہ کیوں کھڑے ہو؟ انہوں بولے کیا بھی نہیں رسول اللہ۔ بعض لوگ ہوتے نا غم رہے تو بھی ٹینشن نہیں بولتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ تمہارے چہرے کو دیکھتے ہی معلوم ہوتا ہے کہ تم بھوکے ہو، بھوکے سے نہیں ڈال ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ لیا، مسجد نبوی لے گئے، آپ نے ان کو دودھ کا ایک پیالہ دیا، کہا ابو ہریرہ یہ تم بھی فقیر صحابی اور تمہارے ساتھ بھی بڑے بڑے فقراء صحابہ، جاؤ یہ تھوڑا سا دودھ لے کر پتہ نہیں 400-500 صحابہ تھے سب کو پلاؤ۔ اب اتنا چھوٹی سی چائے کی گلاس میں اگر دودھ دے دیے تو بچہ کیا پوچھتا، اتنا کیا مجھے پوچھتا۔ وہ ابو ہریرہ کیا بولتے، اتنا سا دودھ لے کر میں یہ 100 سے زائد صحابہ کو کیسے پلاؤں گا میں؟ لیکن وہ بولے دودھ لے گیا، سارے لوگوں کو لائن سے پلایا۔ اللہ کے نبی میرے پاس جتنا دودھ دیے ماشاءاللہ وہ پیالے میں اتنا دودھ ویسا ہی باقی۔ دیکھو دین کے خاطر صبر کرے، دین کے لیے قربانی دے تو اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے کیسے معجزات ظاہر کرتا ہے۔ اتنا ہی نہیں ہوا، اللہ کے نبی کے سامنے آ کر بیٹھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ پیو۔ ابو ہریرہ پی لیے، بولے بس یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی بولے نہیں اور پیو۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں پورا دودھ پیا، یہاں تک کہ وہ دودھ ویسے ہی باقی رہا جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا تھا۔ اور یہ 5000 حدیثیں ان کو یاد تھیں ابو ہریرہ کو، یہ کوئی معمولی درجہ نہیں تھا۔ ان 5000 حدیثوں کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا تکلیفیں جھیلے دیکھو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ جب بھی آپ کے سامنے میں حدیث یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تمہارے پاس جو کپڑا ہے نا وہ کپڑا پھیلاؤ، ایسا کپڑا پھیلاؤ۔ ابو ہریرہ نے کپڑا پھیلایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر اس میں دم کیا اور فرمایا ابو ہریرہ میں نے تمہارے کپڑے میں دعا پڑھ دی ہے، اس کو لے کر اوڑھ لو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ اللہ کے نبی نے میرے سینے پر میرے کپڑے میں دعا دی اور جیسے ہی میں کپڑا وہ اوڑھ لیا مرتے دم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں بھولا۔ یہی وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 5000 حدیثیں کیسے یاد کرے دیکھو۔ وہ کبھی بولتے میں اللہ کے نبی کے اللہ عائشہ کا کمرہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر، ان دونوں کے درمیان کبھی بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتا تھا۔ لوگ کیا کرتے ابو ہریرہ کو لاتا مار لے کو جاتے، 5000 حدیثوں کا حافظ نیچے پڑ گیا ہے، لوگ کیا سمجھتے ہیں سو رہے ہیں۔
لیکن کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ 5000 حدیثوں کے لیے انہوں نے کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی. دنیا میں جب بھی ابو ہریرہ بولتے ذرا اس کے پیچھے علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے دین اسلام کے لیے جو قربانی دی وہ قربانی بھی مکمل طور پر یاد کیجیے. معزز حاضرین، اسی طریقے سے بہت سے واقعات ہیں. ہجرت کے سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف ہوئی. دیکھیں، مکے سے مدینے کا سفر 430 کلومیٹر کا سفر. کتنا ہے؟ 430 کلومیٹر کا سفر. اس سفر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مشکلات سے پار کیا معلوم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہوئے، ادھر ادھر گئے. اور دیکھو، اللہ کے نبی جب مکے سے نکل رہے ہیں، مکے میں اعلان ہو رہا ہے جو نبی کا سر لائے گا اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ مکے سے نکل رہے ہیں. ساتھ میں ابو بکر بھی ہیں. غور سے سنیے خواتین، ابو بکر نکل رہے ہیں. اللہ کے نبی کو اور ابو بکر کو جیسے کیا ہوتا، بچے باہر گئے تو ماں توشہ بنتی، دوپہر کھا لے صبح میں کھا لے، ایسا ہوتا. تو اس وقت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو بکر نکل رہے ہیں. تو یہ دیکھیے، دین کے قربانی کے لیے عورتوں کے اندر ماشاءاللہ کا جذبہ ہوتا تھا. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ توشہ بن رہی ہیں. توشہ بننے کے لیے کوئی ڈوری نہیں مل رہی ہے، کوئی تاگا نہیں مل رہا ہے. کیا کیا؟ اپنے اوڑھنی کا ایک ٹکڑا پھاڑ کر ماشاءاللہ اس کو باندھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا اوڑھنی والی، ٹکڑوں والی. یہ دیکھو، دین اسلام کی سربلندی کے لیے حضرات صحابہ کرام نے اور صحابیات نے مکمل طور پر کیسے دیا. بہرحال اس درس کے آخر میں ہم آپ کو ذمہ داری بتاتے ہیں. بہت لمبی باتیں ہو سکتے، رلا بھی سکتے، ویسے قصے ہیں، لیکن آدھے گھنٹے میں کچھ نہیں بول سکتے. یہ حضرات صحابہ کرام کی جو قربانیاں ہیں، ان قربانیوں میں سب سے پہلے ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بار بار ان قربانیوں کو پڑھتے رہیں. اپنے بچوں کو بتاؤ یہ دین اسلام جو ہمارے پاس صحیح شکل میں پہنچا ہے، یہ ایسے ہی نہیں آیا، بڑی مشکلات کے بعد آیا ہے. اس کا اعتراف بھی کرنا، اپنے بچوں کو بتانا. دوسری چیز، اگر ہم حضرات صحابہ کرام کی قربانی کا اگر ہم بار بار پڑھتے رہیں گے، دین کی صحیح نعمت کا ہمیں احساس ہوگا. تیسری بات یہ ہے، دین کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام نے جو قربانی دی، ہمارے اندر بھی وہ قربانی ہونا. آپ لوگ جتنے ماشاءاللہ یہ پروگرام میں آئے، سب قابل رشک ہیں، سب قابل مبارکباد ہیں. کیوں؟ آپ صحابہ کی قربانی دینے کے لیے اپنے وقت کی قربانی دیا آپ ماشاءاللہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرے. آپ دعا کیجئے. اور اسی طریقے سے یہ دین کی قربانی کا جذبہ ہمارے اندر کب پیدا ہوگا؟ جب امت توحید پر رہے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نصرت کے دروازے بھی ہمارے اوپر کھولتا رہے گا. اور یہ بات یاد رکھیں آپ، صحابہ کرام کی قربانیاں بیان کرنے میں وہ مزہ آتا ہے، دل تو چاہتا ہے کہ ہم اس تقریر کو یہی ختم نہ کریں. ایسا مزہ ہے اس میں، پڑھتے جاؤ، سنتے جاؤ، کان شوق سے کھڑے ہو جاتے، دل میں ایسا پیدا ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کبھی جو ہے صحابہ کرام کی قربانیوں سے ہمیں جو ہے الگ نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے یہ بات بھی یاد رکھیں، آج کے درس کی اہم چیز، دین کے لیے قربانی دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو دیا وہ اللہ کے راہ میں قربان کرو. کیا کیا قربان کرو؟ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو پیسہ دیا ہے تو پیسہ لگاؤ، اگر آپ کو وقت دیا ہے تو وقت لگاؤ، اگر آپ کے پاس صلاحیت ہے صلاحیت لگاؤ، اگر آپ کے پاس گاڑی دی ہے علماء کو بیٹھا کر لے جاؤ. یہ حضرات صحابہ کرام کی جو بھی قربانی تھی وہ قربانی وقت، پیسہ، علم، مشورہ ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے. اور ہم صحابہ کی طرح اگر قربانی دیں گے دین کے لیے، اللہ کی رضامندی بھی مکمل طور پر حاصل ہوگی. ایک اہم بات ہے، آج ہمارے اندر دین کا جذبہ بڑا ختم ہو رہا ہے. دین کی خدمت کے لیے ہمارا جذبہ ختم ہو جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر ہر میدان میں آج آسانی بھی آ گئی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ فی جی، سکھ جی، سوشل میڈیا میں پڑھ کے ہمارے اندر سے دین کا جذبہ ختم ہو رہا ہے. لہذا دین کے لیے یہ سوشل میڈیا کا بھی صحیح استعمال کر سکتے. کیسے استعمال کر سکتے؟ مثال کے طور پر یہ تقریر ہے، اگر چاہے تو یوٹیوب سے لائیو بھی دے سکتے. انسان کہاں بیٹھ کر دیتا؟ فیس بک سے لائیو دے سکتے. دین کی لیے قربانی ہے. اس طریقے سے ہمیں مکمل طور پر کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے ان کا اعتراف، ان کا احترام، جب بھی صحابہ کا نام آتا رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیں، ان صحابہ کی طرح ہمارے اندر بھی دین کا جذبہ پیدا ہونا اور دعوتی میدان میں بھی مکمل طور پر کرنا. اور یہ بات یاد رکھیں آپ، ہمیں جیسے رمضان میں اپنے خواہشات کی قربانی دے زندگی بھر دینا. یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ہے. اس مثال سے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. حنظلہ رضی اللہ عنہ، دیکھیے
ہمارے پاس جب کسی نوجوان کی شادی ہوتی ہے، وہ جس رات شادی ہوتی کہ دوسرے دن نماز فجر نوچو نہیں پڑھتا، یہ بات صحیح ہے، نہ عرس پڑھتی نہ دلہن کوئی پڑھتے نہیں۔ یہ حنظلہ رضی اللہ عنہ شادی ہو کر نئے، دیکھیں وہ شادی ہو کر نئے نماز فجر پڑھے، نماز فجر پڑھ کے آ کے سوئے تھے۔ نماز فجر کے بعد انہوں نے اپنی بیوی سے ضرورت پوری کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، غزوہ جس کو نکلنا ہے جنگ میں نکلو۔ انہوں کیا تھے؟ اپنے بیوی سے ضرورت پوری کرنے کے بعد کیا تھے؟ انہوں ناپاک تھے، جنگ میں گئے، جنگ میں جا کے شہید ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماشاءاللہ ان کو نہلانے کے لیے آسمان سے فرشتے بھیجے۔ اللہ، آسمان سے فرشتے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی کو بلا کر پوچھا، یہ کیا ہے تمہارے شوہر کے جنازے میں فرشتوں کو دیکھتا ہوں میں، اور ان کو نہلانے کے لیے آسمان سے فرشتے کیوں آئے؟ تو کیا کہتی ہیں، دیکھو انہوں میرے سے ضرورت پوری کرے تھے، آپ اعلان کرے بول کے فوراً چلے گئے وہ اللہ کے راستے میں۔ یہ دین کے لیے قربانی کا یہ جذبہ جو حنظلہ کے اندر ہے، ہمارے اندر بھی ہونا، اور یہ جذبہ ہمارے بچوں میں ہونا، جوانوں میں ہونا، لڑکوں میں ہونا، لڑکیوں میں ہونا۔ آج دیکھو ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کی صلاحیتیں عشق و معاشقے میں غلط چیزیں میں پڑھ کر ہمارا نوجوان ناکارہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم ان نوجوانوں کو دین کی سربلندی کے لیے اور قربانی دینے کے لیے سنبھالے تو ماشاءاللہ کتنا اچھا ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے سب سے آسان نسخہ سمر اسلامی کیمپ رکھو، مسجد میں نوجوانوں کو بلاؤ، ان کے اندر دین کا جذبہ پیدا کرو، صحابہ کی مثالیں دے کر ان کا برین واش کرو، اور ان کے اندر اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت، صحابہ کی محبت آ گئی۔ میں سمجھتا ہوں غلط قسم کی محبتیں فوراً نکل جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کی ساری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ جیسے صحابہ سے راضی ہوا، اللہ تعالیٰ ہم سب سے بھی راضی ہو جائے۔ جیسے حضرات صحابہ اکرام نے دین کے لیے قربانیاں دیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی جان سے، مال سے، اور ہمارے پاس جو بھی صلاحیت ہے اس صلاحیت کو دین کی سربلندی کے لیے استعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔